الأجل مولا مولا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا ووالدينا وأساتذتنا وطلابنا من أعوانه وأنصاره وشيعته وخدامه ولا تجعلنا من أعدائه بحق محمد وآله الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پیارے بچوں، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ایک ایکسکلوزیو سیریز آف اسلامک سٹوریز، یعنی شعبان المعظم، یہ مہینہ جو ہمارے اور آپ کے امام وقت حضرت مہدی آخر الزمان علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسرے ائمہ معصومین علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت کا مہینہ ہے، جناب علی اکبر علیہ السلام، جناب قاسم علیہ السلام اور دیگر بہت سارے اسلامک پرسنالٹیز کی ولادت کا مہینہ ہے. اسی میں ہمارے اور آپ کے 12ویں امام کی ولادت 15 شعبان المعظم ہجری سن 255 میں شہر سامرہ میں واقع ہوئی. ہمارے امام آپ جانتے ہیں کہ 260 ہجری میں امامت کے درجے پہ فائز ہوئے اور فوراً غیبت صغریٰ میں چلے گئے. غیبت کا مفہوم آپ جانتے ہیں. صرف بہت جلدی آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ غیبت صغریٰ یعنی چھوٹی غیبت، یعنی یہ وہ غیبت تھی کہ جس میں امام کے کچھ خاص نائب تھے جو امام سے مل سکتے تھے، اور دوسرے جو عام شیعہ تھے وہ اپنے پرابلمز یا امام کے لیے گفٹس یا امام کے لیے ہدیہ یا پیسہ لے کر ان کے پاس جاتے تھے، وکلاء کے سامنے، وکلاء کے پاس جاتے تھے، اور پھر یہ وکلاء ملا کر جو ہے خاص نائب کے پاس جاتے تھے، اور وہ جو ہے یہ ساری چیزیں امام تک پہنچاتے تھے. ایسے ہی لوگوں کے سوال بھی ہوتے تھے. 329 ہجری میں غیبت کبریٰ کا سلسلہ شروع ہوا. جب یہ 4 نائب جو نائب خاص تھے، جب چوتھے نائب خاص کا انتقال ہو گیا تب غیبت کبریٰ کا سلسلہ شروع ہوا. اور غیبت کبریٰ میں کوئی بھی امام کا خاص نائب نہیں ہے، سب عام نائب ہے. اسی لیے آپ اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں، اور آپ جو ہے فقہ میں بھی پڑھتے ہیں کہ ہمیں مجتہد کو فالو کرنا ہے. یہ سب نائب عام ہیں امام کے. غیبت صغریٰ اور کبریٰ میں فرق یہ ہے بچوں کہ غیبت کبریٰ میں کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ جب چاہے امام سے مل سکتا ہے، لیکن امام جب چاہے تب اللہ کی مرضی سے غیبت صغریٰ میں یا غیبت کبریٰ میں اپنے شیعوں سے مل سکتے ہیں. اور ایسے بہت سارے واقعات کتابوں میں درج ہیں، اور یہ جو سیریز ہے جو خصوصاً ان واقعات کو لے کر ہے کہ غیبت میں امام زمانہ علیہ السلام سے ایسی کون کون سی شخصیت ہے جن کی ملاقات ہوئی اور وہ واقعہ کیسے درپیش آیا. آج ایسی ایک بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور آپ بہت زیادہ خوش ہوں گے کیونکہ آپ اکثر و بیشتر مجلسوں میں اور دوسری جگہ سنتے ہیں کہ ایران کے بہت بڑے عالم تھے، عراق کے بہت بڑے عالم تھے، یعنی نجف کے عالم تھے، قم کے عالم تھے، یہ لوگ امام سے ملے. آج ہم آپ کے سامنے ایسا واقعہ پیش کر رہے ہیں کہ جو ہندوستان کے تھے اور کوئی عالم نہیں تھے، لیکن ان کے دل میں جستجو تھی، وہ اپنے امام سے ملنا چاہتے تھے، وہ دین حق کو تلاش کر رہے تھے، اور امام نے ان سے ملاقات کی. تو جو شخصیت کے بارے میں آپ کو بتانا ہے، اس سے پہلے کہ ہم واقعہ شروع کریں، آپ بچوں کو آپ جانتے ہیں بہتر، ہم لوگ ایک سیزن اس کا کر چکے ہیں پچھلے ماہ رمضان میں، کہ آپ کو بہت امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہوتے ہیں، خاص نکات جو ہوتے ہیں اس واقعے کے، آپ کو نوٹ ڈاؤن کر کے رکھنا ہے، کیونکہ ہم اسی تقریر میں سے، اسی واقعے میں سے آپ سے 5 سوال انشاءاللہ پوچھیں گے.
خیر یہ جو واقعہ ہے یہ ابو سعید غانم کشمیری کا واقعہ ہے. ابو سعید غانم کشمیری. اب کشمیری جیسے ہی ہم نے کہا تو آپ سمجھ گئے کہ یہ کشمیر کے رہنے والے تھے. یہ راوی کہتا ہے کہ ابو سعید غانم کشمیر میں اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کے کورٹ میں یعنی اس کے دربار میں 40 بہت ہی اہم عہدیداران میں سے ایک تھے. یہ ابو سعید غانم کہتے ہیں کہ میں ان 40 لوگوں میں سے تھا کہ ہم بادشاہ کے بہت خاص تھے، اور اس زمانے میں لوگوں کے جو بھی مقدمات ہمارے سامنے، جو مقدمہ آتا تھا ہمارے سامنے، جو بھی ڈسپیوٹ آتے تھے، جو کیسز آتے تھے، ہم توریت، زبور، انجیل اور دوسری صحائف انبیاء علیہ السلام، جو صحف نوح ہو گئی، صحف ابراہیم ہو گئی، یہ سو جو کتابیں ہیں جو دوسرے نبیوں کی کتابیں ہیں، ان میں سے دیکھ کر ہم اس کا فیصلہ کرتے تھے. ایک مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ دربار میں بحث ہو رہی تھی، بات چیت ہو رہی تھی، اور اتنے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آیا، اور ہم لوگ آپس میں بات چیت کرنے لگے کہ ہماری صحائف میں یعنی ہماری کتابوں میں ان کا ذکر ہے. تو یہ طے پایا کہ یہ جو نبی کا ذکر ہے ان کی تلاش کرنا ضروری ہے. لہٰذا سب نے مل کر یہ طے کیا کہ میں یعنی ابو سعید غانم، میں جو ہوں، میں ہندوستان کے باہر جاؤں، کشمیر کے باہر جاؤں اور نبی کی تلاش کروں. لہٰذا اس وقت بادشاہ نے مجھے بہت سارا سامان سفر دیا. اس وقت جو ہے آج کی طرح تو تھا نہیں کہ اگر انڈیا سے آپ کو عراق جانا ہے یا ایران جانا ہے، 4 گھنٹے کی 3 گھنٹے کی فلائٹ آپ کو پکڑنی ہے، ویزا لگوانا ہے، آپ پہنچ گئے. ایسا تو تھا نہیں. لوگوں کو مہینوں لگتے تھے ٹریولنگ کرنے میں، کیونکہ لوگ جو ہے یا تو باپیادہ یعنی پیدل سفر کرتے تھے یا کسی قافلے کے ساتھ سفر کرتے تھے، اونٹ پہ، گھوڑے پہ، کھچر پہ. یہی سب جو ہے ٹریولنگ کے اسباب تھے اس وقت. لہٰذا یہ بہت سارا سامان لے کر اور بہت سارا پیسہ بھی بادشاہ نے دیا، اور یہ کشمیر سے باہر نکلے، تلاش حق میں، حقیقی نبی کی تلاش میں نکلے، جن کا ذکر توریت، انجیل، زبور اور دوسری صحائف انبیاء میں موجود تھا. یہ کہتے ہیں کہ جب میں راستے میں تھا تو مجھے کچھ ترک ڈاکوؤں نے مجھے لوٹ لیا، میرا سارا سامان سفر لوٹ لیا، یہاں تک کہ سامان اور پیسے کے ساتھ ساتھ انہوں نے میرے جتنے کپڑے تھے وہ بھی لوٹ لیے. خیر میں نے ہمت نہیں ہاری، میں اس کے آگے گیا. وہاں سے میں ہندوستان سے، اگر میپ آپ کے ذہن میں ہوگا، کشمیر سے وہاں سے یہ نکلے تھے، ڈاکوؤں نے انہیں لوٹا، یہ کابل پہنچے، جو آج کی تاریخ میں افغانستان کا کیپٹل ہے. کابل پہنچے، وہاں کے بادشاہ نے ان کی ساری داستان سنی. انہوں نے کہا کہ ہم ایسا ہے، ریسرچ کر رہے تھے، ہم نے یہ نام سنا، ہم ان کی تلاش میں نکلے ہیں. بادشاہ نے انہیں افغانستان میں ایک دوسری جگہ ہے بلخ نامی جگہ پر بھیجا، اور بلخ میں کہا کہ آپ وہاں چلے جائیے. جب بلخ میں یہ چلے گئے، اس جگہ پر چلے گئے، تو وہاں کا جو بادشاہ تھا جس کا نام تھا داؤد بن عباس بن ابی الاسود، یہ بلخ کا بادشاہ تھا. اس نے جب سنا کہ ایسا ایک شخص ہے جو آیا ہے، ہندوستان سے آیا ہے، کشمیر سے آیا ہے، تو اس نے ابو سعید غانم کو اپنے دربار میں طلب کیا، بلوایا. یہ ان کے دربار میں گئے بادشاہ کے. بادشاہ نے پوچھا کہ بتاؤ کہ تم کس مقصد سے اپنے وطن سے نکلے ہو. انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں 40 افراد میں سے ایک ہم بھی تھے، ہم لوگ ریسرچ کرتے تھے، فیصلے کیا کرتے تھے، توریت، زبور، انجیل، یہ جو کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں اور دوسری صحائف انبیاء، ہمارے پاس اس کی کاپیز ہیں، اس کے ذریعے ہم فیصلے کرتے تھے، لوگوں کے بیچ میں قضاوت کرتے تھے، ججمنٹ پاس کرتے تھے. اور ایک دن ایسی ذکر ہوا کہ یہ جو ایک نبی ہیں جو آئیں گے بعد میں اور عرب میں آئیں گے،
تو ان کی تلاش میں یہ طے پایا کہ 39 افراد میں سے مجھے چنا گیا اور مجھے بھیجا گیا۔ جب بادشاہ نے یہ سب سنا تو اس کے دربار میں، بادشاہ کے دربار میں بہت سارے علماء فقہا بیٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، تم ان سے پوچھ لو۔ اب بچوں کے ذہن میں کہیں یہ سوال نہ آ رہا ہو کہ انڈیا کی لینگویج تو ہے ہندی، عام طور سے ہندوستان کہتے ہیں ہندی زبان ہے، مادری زبان ہے، کابل میں کوئی اور زبان بولی جا رہی ہوگی، پرشین بولی جا رہی ہوگی یا عربک بولی جا رہی ہوگی، ایران میں پرشین بولی جاتی ہے، عراق میں عربک بولی جاتی ہے۔ تو ابو سعید غانم کہتے ہیں کہ جب یہ آن دا وے تھے، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا یہ 4 گھنٹے کی فلائٹ نہیں ہے، آپ یہاں سے 4 ساڑھے 4 گھنٹے کی فلائٹ میں ایران پہنچتے پہنچتے عربک پرشین نہیں سیکھ سکتے، یا عراق پہنچتے پہنچتے 4.5 5 گھنٹے کی فلائٹ میں عربک نہیں سیکھ سکتے۔ میں پہلے لوگوں کو مہینوں لگ جاتے تھے، باپیادہ سفر کرتے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے عربک اور پرشین، عربی زبان اور فارسی زبان سیکھ لی تھی، تو اس لیے میرے لیے ڈیفیکلٹ نہیں تھا ان سے بات چیت کرنا۔ یہ علماء نے پوچھا کہ اچھا ٹھیک ہے، بتاؤ کہ جس نبی کی تم تلاش کر رہے ہو، یہ نبی، ان کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ لوگوں نے کہا کہ جس نبی کی تم اتنے زمانے سے تلاش کر رہے ہو اور اتنی تکلیفیں اٹھا رہے ہو، وہ تو ہمارے ہی نبی ہیں جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ ارے یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ابو سعید غانم کہتے ہیں آپ مجھے اپنے شریعت میں جو آپ کے دین میں جو بھی احکام ہے اس کے بارے میں بتائیں گے؟ انہوں نے جو بھی تھوڑا بہت بتایا۔ اس کے بعد ابو سعید غانم نے کہا کہ دیکھیں ایسا ہے کہ میں جس نبی کی تلاش کر رہا ہوں ان کا نام محمد ہے، آپ کہتے ہیں کہ آپ کے نبی کا نام بھی محمد ہے، لیکن جس محمد کی میں تلاش کر رہا ہوں یہ وہی محمد ہے یا نہیں ہے، یہ میں کیسے مان لوں؟ آپ ایک کام کریے، آپ مجھے ان کے سٹی کا ایڈریس دے دیجئے، میں سفر پہ نکلا ہی ہوں، میں پرسنلی ان سے جا کر مل لوں گا۔ یہ لوگ کہنے لگے کہ ارے ایک عرصہ گزر گیا، ہمارے نبی کی تو وفات ہو گئی۔ تو ابو سعید غانم کہتے ہیں کہ مجھے بہت افسوس ہوا، لیکن کیونکہ یہ بھی اسکالر تھے، بھلے ہی اسلامک اسکالر نہیں تھے اس وقت، مگر اسکالر تھے، جو شخص زبور، انجیل، توریت اور دوسری چیزوں کو ریفر کرتا ہے، یعنی وہ بھی پڑھا لکھا شخص ہے۔ ابو سعید غانم کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اتنے بڑے نبوت کے منصب پہ فائز تھے تو ان کا جانشین کون ہے؟ اپنے بعد انہوں نے کسی کو اپنا جانشین تو بنایا ہوگا نا۔ تو دربار میں جو علماء تھے انہوں نے کہا کہ ہاں فلاں شخص جو ہے ان کے بعد خلیفہ بن گئے۔ اب ابو سعید غانم کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضور جو آپ نام لے رہے ہیں اور جو آپ نشانیاں بتا رہے ہیں، ایسی تو کوئی نشانی ہماری کتابوں میں یعنی توریت، زبور، انجیل، قرآن اور دوسری صحائف انبیاء میں موجود نہیں ہے، یہاں تو بات بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو یہ لوگ تھوڑا سا غصے میں کہنے لگے، جو علماء بیٹھے تھے، اچھا تو کیا نشانیاں ہیں؟ ابو سعید کہتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں جو نشانیاں ہیں اس حساب سے جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین ہوگا وہ ان کا دینی بھائی ہوگا۔ یہ دینی بھائی، یہ آپ جو ہے بچوں، آپ جب آگے اور تھوڑا اسٹڈی کریں گے تو آپ اس بارے میں جانیں گے کہ جب مدینے میں آیت آئی تھی کہ ہر کوئی جو ہے اپنا ایک بھائی چنے گا، تو رسول اللہ نے علی علیہ السلام کو اپنا بھائی چنا تھا۔ ایک انصار اور ایک مہاجرین کے لیے آیا تھا، کیونکہ مہاجرین جو تھے ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، بہت پریشان تھے، تو اس لیے اللہ نے آیت کو جو ہے بھیجا تھا، اور رسول اللہ نے کہا تھا کہ ہر انصار جو ہے ایک مہاجر کو اپنا بھائی بنائے گا اور تاکہ وہ اس کا خیال رکھے گا۔ خیر، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنا بھائی چنا تھا۔ یہ بالکل کلیئر ہے، ہر کوئی پورے عالم اسلام میں، صرف شیعہ نہیں، ہر کوئی اس بات پہ جو ہے متفق ہے، بلیو کرتا ہے کہ ہاں رسول اللہ کے دینی بھائی جو ہے علی علیہ السلام ہے۔ دوسری نشانی ہماری کتابوں میں، ابو سعید غانم کہتے ہیں، دوسری نشانی ہماری کتابوں میں یہ ہے کہ وہ ان کے داماد ہوں گے، اور نبی محمد کی آل جو ہے، یعنی جو علی کے، یعنی جو جانشین کے جو بیٹے ہوں گے، جو اولادیں ہوں گی، وہ نبی کی اولادیں
کہلائی جائے گی۔ آج ہم کہتے ہیں نا آل رسول، آپ نوحوں میں سنتے آل رسول، منقبت میں سنتے آل رسول۔ رسول اللہ کی تو صرف ایک ہی بیٹی تھی، جناب زہرا سلام اللہ علیہا۔ آئیڈیلی کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے پاپا کے نام سے جانے جاتے ہیں، ہے نا، لیکن اسلام میں رسول اللہ کی نسل کو اللہ نے جو ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے بڑھایا، اس لیے آل رسول کہا جاتا ہے ائمہ معصومین علیہ السلام کو۔ خیر، دوسری نشانی یہ ہے کہ داماد ہے، اور تیسری نشانی یہ ان کی کتاب میں لکھی تھی کہ ان سے بلڈ ریلیشن ہوگا، یعنی وہ ان کے چچا کے لڑکے ہوں گے، کلیئر لکھا ہوا تھا۔ اب یہ جب نشانیاں جب سن رہے تھے تو آپ بچے جانتے ہیں کہ جب جو ہے علی علیہ السلام کے فضائل، یعنی اگر آپ کو چیک کرنا ہے کہ وہ آپ کا دوست ہے آپ کا دشمن، تو آپ مولا علی کے فضائل بیان کریے، اگر اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے تو یعنی وہ دوست ہے، چہرہ بگڑ جاتا ہے تو آپ بہتر جانتے ہیں بچے۔ خیر، جب یہ لوگوں نے سنا، یہ سب بہت آگ ببولا ہو گئے، بہت زیادہ غصہ ہو گئے اور بہت چلانے لگے دربار میں، اور بہت ایک طرح کا ایک ماحول کریٹ ہو گیا، اور یہ لوگ بادشاہ سے کہنے لگے کہ یہ شخص شرک سے نکل کر، پہلے یہ لوگ مشرک تھے ان کے حساب سے کہ مشرک شرک سے نکل کر کفر کی طرف چلا گیا، یعنی اب یہ ڈینائی کر رہا ہے، ہم اس کو بتا رہے ہیں یہ ڈینائی کر رہا ہے۔ ابو سعید غانم کہتے کہ میں نے ان سے کہا کہ ابھی تک تو میں آپ کے دین پر ایمان بھی نہیں لایا، اس سے پہلے یہ کفر کی طرف چلا گیا اور اس کا خون حلال ہو گیا۔ اب آپ سمجھے یہ کہاں سے آیا بچوں؟ یہ جو ہے یہ بات بات پر جو ہے علی علیہ السلام کے چاہنے والوں کا یا علی علیہ السلام کے فضائل پڑھنے والوں کا خون جو حلال کر دیا جاتا ہے، یہ دیکھیے یہ سب یہیں سے آیا ہے، پہلے سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ یہ کہتے کہ اول تو یہ دربار میں یہ کہتے ہیں اول تو یہ کہ میں نے ابھی تک آپ کا دین جو ہے قبول نہیں کیا ہے، اور میں ابھی بھی انویسٹیگیشن کر رہا ہوں، ریسرچ کر رہا ہوں، تحقیق کر رہا ہوں، اور آپ نے جو ہے مجھے ابھی سے واجب القتل بنا دیا۔ تو اس پر یہ لوگ بہت شرمندہ ہوئے۔ خیر، جو اہل بیت کا دامن چھوڑتا ہے وہ ہمیشہ شرمسار ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے۔ سر جھکا لیا یہ لوگوں نے۔ بادشاہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ بادشاہ نے کسی کو بھیجا اور ایک اور شخص کو بلوایا جن کا نام تھا حسین بن اشکیب۔ اس شخص کا نام تھا حسین بن اشکیب۔ ان کو بلایا گیا دربار میں۔ جب وہ آئے تو جب انہوں نے دیکھا، سارا ماحول دیکھا، کسی نے ان کو انفارم کیا ایسا ایسا ہوا ہے، ان کو خبر تھی، تو وہ بادشاہ سے کہنے لگے آپ کے پاس پہلے سے اتنے بڑے بڑے علماء موجود ہیں، سب موجود ہیں، آپ جو ہے آپ مجھے کیوں بلایا آپ نے، میں کیا کر لوں گا؟ تو داؤد بن عباس بن ابل اسود نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ حسین بن اشکیب کہ تم بہت پیار سے نرمی سے انہیں لے کے جائیے اپنے گھر، اور انہیں کنونس کرنے کی کوشش کریے کہ جو یہ نبی کی بات کر رہے ہیں وہ ہمارے ہی نبی ہیں، انہیں سمجھائیے۔ خیر ٹھیک ہے، یہ ان کو لے کے جاتے ہیں، حسین بن اشکیب اپنے گھر پہ لے کے جاتے ہیں، بہت اچھے سے بٹھاتے ہیں ادب و احترام کے ساتھ، پھر پوچھتے ہیں کہ اب جو ہے تفصیل سے بتاؤ۔ یہ پھر سے واپس پورا تفصیل سے بتاتے ہیں کہ ایسا ایسا کشمیر سے میں نکلا، راستے میں تھا، مجھے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، پھر میں کابل گیا، وہاں کے بادشاہ نے مجھے یہاں پہ بھیجا، وہاں سے میں بلخ آیا، یہاں پر جو ہے مجھے دربار میں طلب کیا گیا، اور ایسا یہ لوگ مجھے جو ہے واجب القتل بتا رہے تھے، اور جو نشانیاں یہ بتا رہے تھے وہ ہماری کتابوں میں جو ہے وہاں سے میچ نہیں ہو رہی تھی، مل نہیں رہی تھی۔ تو حسین بن اشکیب کہتے ہیں کہ بخدا ابو سعید غانم، جس نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تم تلاش کر رہے ہو، واللہ وہ ہمارے ہی نبی ہیں، لیکن جس خلیفہ کے بارے میں یہ لوگوں نے بتایا، رسول کے حقیقی جانشین وہ نہیں تھے، ان کا نام تھا علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور وہ رسول اللہ کے چچازاد بھائی تھے، وہ ان کے داماد تھے، ان کے دینی بھائی تھے، اور ان کی اولاد رسول کہلاتی ہیں۔ ابو سعید غانم کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میں نے بے ساختہ کہا اللہ اکبر، مجھے اسی نبی کی تلاش تھی۔ پھر
میں فوراً حاکم بلخ کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ مجھے جس گوہر نایابی کی تلاش تھی، گویا مجھے وہ نایاب گوہر مل چکا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بادشاہ جو تھا بلخ کا وہ بہت خوش ہوا اور اس نے ابو سعید غانم کو واپس حسین بن اشکیب کے ساتھ واپس بھیجا کہ انہیں لے جاؤ اور انہیں جو ہے شریعت کے بارے میں بتاؤ، انہیں دین کے بارے میں بتاؤ۔ ابو سعید غانم کہتے ہیں کہ میں بہت دنوں تک حسین بن اشکیب کے ساتھ رہتا رہا، احکام اسلامی سیکھتا رہا، نماز، روزہ، دوسرے احکامات سیکھتا رہا۔ جب میں احکام سیکھ چکا تو ایک دن میں نے حسین بن اشکیب سے کہا کہ ہماری کتابوں میں یہ پایا جاتا ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آخری نبی ہوں گے، ان کے بعد نبوت کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، تو کیا آپ مجھے ان کے جانشینوں کے بارے میں بتائیں گے؟ حسین بن اشکیب نے کہا کہ ان کے 12 جانشین ہیں، جس میں پہلے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، اور اس کے بعد دوسرے امام، تیسرے امام، اور اس وقت جو ہے ان کے 12ویں جانشین اس وقت موجود ہے۔ تو ابو سعید غانم کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے بتائیے، انہوں نے اب یہ جب اپنا واقعہ بتا رہے ہیں تو اب یہ حسین بن اشکیب کو اپنا استاد ماننے لگ گئے تھے، کیونکہ انہوں نے انہیں صحیح دین کی طرف جو ہے متوجہ کروایا، ان کے ڈاؤٹس کو کلیئر کیا، انہیں احکام اسلامی اور شریعت سکھائے۔ تو اب یہ انہیں استاد کر کے ریفر کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ آپ میرے استاد ہیں، آپ مجھے پرمیشن دیجئے، اجازت دیجئے، اور بتائیے کہ وہ کون سے شہر میں ہیں، میں چلے جاؤں ان سے مل لیتا ہوں۔ حسین بن اشکیب کہتے ہیں کہ ابھی کچھ سال پہلے 12ویں جانشین، رسول اللہ کے 12ویں جانشین نے شہر سامرہ میں غیبت اختیار کر لی۔ تاریخ میں یہی ملتا ہے بچوں کہ آخری مرتبہ جو امام کو دیکھا گیا تھا وہ سامرہ میں انہی کے گھر میں سرداب میں دیکھا گیا تھا، جو انہوں نے بھی وہی کہا حسین بن اشکیب نے۔ تو ابو سعید غانم کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ مجھے پھر بھی جو ہے اجازت دیجیے، میں جا کر سامرہ میں، عراق میں رسول اللہ کے حقیقی جانشین، یعنی جو اس وقت جو ان کے جانشین ہیں، جو ان کے خلیفہ ہے اور حقیقی جانشین ہیں، انہیں تلاش کروں گا، شاید وہ مجھے مل جائے۔ یہ انہوں نے اجازت طلب کی اور یہ سفر پر نکل پڑے۔ راستے میں جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا تھا بچوں کہ سفر بہت دنوں کا، مہینوں کا ہوتا تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ راستے میں میں نے ارادہ کیا کہ میں حج کر لیتا ہوں، حج کے فرائض انجام دے لیتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے میں اپنی تلاش کو جاری رکھوں گا۔ لہٰذا یہ جو ہے اہل قم جو ہے ایران میں ہے، وہاں کے لوگوں کے ایک قافلے سے جڑ گئے، یہ لوگ ٹریول کرنے لگے، اور پھر اسی واقعے میں ابو سعید غانم کہتے ہیں کہ ایک سندھی تھا ہمارے قافلے میں، بہت ہی بد اخلاق تھا اور بہت ہی جو ہے فاسق و فاجر تھا، تو میں اس سے جو ہے ہمیشہ دوری بنائے ہوئے رکھتا تھا، اور ہمیشہ اس سوچ میں ڈوبا ہوا رہتا تھا کہ میں جو آج ہمارے آقا اور مولا ہیں، جو امام ہیں، انہیں کیسے تلاش کروں، انہیں کیسے ملوں۔ ابو سعید غانم کہتے ہیں کہ ایک جگہ یہ قافلہ رکا، اور اس شہر کا نام انہوں نے بتایا عباسیہ، پہلے عباسیہ، آج اسے آپ لوگ بغداد کے نام سے جانتے ہیں، یعنی عراق کا کیپٹل عباسیہ، بغداد میں یہ قافلہ رکا۔ یہ بیٹھ کے سوچ ہی رہے تھے، وضو کر رہے تھے کہ نماز پڑھنی، اور بیٹھ کے سوچ رہے تھے، اتنے میں ایک شخص آتا ہے ان کے پاس اور کہتا ہے کہ کیا تم ابو سعید غانم ہو؟ انہوں نے کہا ہاں جی ہاں میں وہی ہوں۔
تو وہ جو شخص تھا وہ کہتا ہے کہ چلو تمہیں ہمارے آقا اور مولا نے بلایا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوا اور میں اس شخص کے ساتھ فوراً روانہ ہوا، اور ابو سعید غانم کہتے ہیں کہ بغداد کی بہت ساری گلیوں میں گھومتے پھرتے بالآخر ہم ایک مکان کے پاس پہنچے جس میں گارڈن بھی تھا، باغیچہ تھا اور پھر مکان تھا۔ تو جیسے ہی ہم وہاں پہ داخل ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ہمارے آقا اور مولا سامنے تشریف فرما تھے۔ جب مولا نے مجھے دیکھا تو انہوں نے مجھ سے میری زبان میں، ہندی زبان میں خوش آمدید کہا اور میرا حال چال پوچھا، میری خیریت پوچھی۔ بچوں، ہم نے اس پہ ایمفیسائز اس لیے کیا میرے بچوں کہ کبھی یہ مت سوچئے کہ امام جو ہے صرف عربی میں ہی آپ کی باتوں کو سمجھ سکتے ہیں، ہماری باتوں کو سمجھ سکتے ہیں، یا جو بچہ ہندی نہیں جانتا انگلش میں ہی سمجھ سکتے ہیں یا اردو میں ہی سمجھ سکتے ہیں۔ امام ہر لینگویج، وہ صاحب الزمان ہے۔ جب امام جانوروں کی لینگویج سمجھ سکتے ہیں تو کیا امام انسانوں میں جتنی لینگویجز بولی جاتی ہیں، زبانیں بولی جاتی ہیں، وہ نہیں سمجھ سکتے؟ وہ امام زمانہ ہے، صاحب الزمان ہے، امام ہر زبان کو سمجھتے ہیں۔ تو بچوں، جو بھی دلی خواہشات ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے، اپنی لینگویج میں آپ دعا کر رہے ہیں امام کے ظہور کی، اپنی لینگویج میں کریے۔ اگر آپ کو عربک میں ڈیفیکلٹی آ رہی ہے، آپ کی کوئی پرابلم ہے، آپ اپنی زبان میں امام سے کہیے، امام سمجھیں گے اسے۔ خیر، ہندی زبان میں امام نے بات کی اور اس کے بعد امام نے ابو سعید غانم کو ان کے ہی سفر کے واقعات سے آگاہ کیا کہ تم کشمیر سے نکلے، تمہارے ساتھ راستے میں یہ سانحہ گزرا، تمہارا مال و زر لوٹ لیا گیا، پھر تم کابل گئے، پھر بلخ گئے، پھر وہاں سے تم جو ہے اہل کم والوں کے ساتھ جوائن ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے تم یہاں بغداد تک، عباسیہ تک پہنچے۔ اس کے بعد امام نے کہا کہ کیا تم اہل کم والوں کے ساتھ حج پر جانا چاہتے ہو؟ ابو سعید غانم نے کہا ہاں میرے مولا، ہاں میرے آقا، میں نے حج کا ارادہ کیا۔ امام نے کہا کہ اس سال حج پر مت جاؤ، تم اگلے سال چلے جانا۔ ابو سعید غانم نے امام کے حکم کو تسلیم کیا۔ اس کے بعد ابو سعید غانم کہتے ہیں کہ امام نے ایک تھیلی میرے سپرد کی، یعنی اس میں پیسے تھے، جو امام نے مجھ سے کہا کہ یہ تمہارے زیادہ سفر میں کام آئے گا۔ یعنی بچوں، ہمارا امام کتنا کریم ہے، ہمارے مولا کتنے کریم ہیں، اس بات کا احساس کیجئے، محسوس کریے آپ لوگ۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز یا بڑی سے بڑی ریکویسٹ امام سے ہم مانگ سکتے ہیں۔ کتنی ایسی چیزیں جو ہم امام سے نہیں بھی مانگے، لیکن اگر ہمارے لیے بہتر ہے تو امام پوری کرتے ہیں ہمارے لیے۔ خیر، یہ کہتے ہیں کہ جب میں وہاں سے امام سے میں نے اجازت طلب کی، بہت خوشی خوشی میں وہاں سے نکلا، اور پھر جب میں نے اپنا سفر شروع کیا، میں راستے میں تھا تو مجھے یہ خبر آئی کہ اہل کم والے حج پر نہیں جا سکے اس سال، اور عقبہ نام کی جگہ سے وہ لوگ واپس لوٹ آئے۔ اب دیکھا اپنے امام نے ان کو وہ ٹریولنگ سے، وہ سفر کی شدت سے بچا لیا کہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اگر یہ کنٹینیو کرتے تو یہ مایوس ہو کے ریٹرن آتے، وہ لوگ حج پہ نہیں جا سکے۔ اس کے بعد ابو سعید غانم کہتے ہیں کہ اگلے سال میں جو ہے خراسان چلا گیا، وہ بھی ایران میں ہی ایک جگہ ہے، میں وہاں سے جو ہے خراسان چلا گیا، اور اگلے سال مجھے حج پہ جانے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اس کے بعد ابو سعید غانم، راوی کہتا ہے جو یہ نقل کر رہے ہیں، کہ ابو سعید غانم کشمیری، جو پورا نام تھا ابو سعید غانم کشمیری، نے مکے میں ہی رہائش اختیار کر لی، یعنی انہوں نے مکے کو ہی اپنا ریسیڈنٹ بنا لیا، اور اپنی زندگی کے بچے ہوئے دن انہوں نے مکے میں گزارے، اور مکے میں ہی ان کی وفات ہو گئی۔ بچوں، یہ انسیڈنٹ، یہ واقعہ، اس سے ہمیں کچھ پوائنٹس، کچھ نکات ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں یا ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اول تو یہ کہ حق کی تلاش میں، یعنی حقیقی دین کی تلاش میں، امام کی تلاش میں، جو حق ہوتا ہے، جو ٹروت ہوتا ہے، اس کی تلاش میں چاہے جتنی بھی دور جانا ہو، چاہے جتنی بھی دشواریاں پیش آئے، ہمیں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ جیسے ابو سعید غانم کشمیری نے حوصلہ نہیں ہارا،
آپ نے سنا کتنے ان کے ساتھ جو ہے پرابلمس پیش آئے۔ دوسرے یہ کہ اگر ہمارا ارادہ محکم ہوتا ہے اور ہماری نیت میں خلوص ہوتا ہے تو مدد پروردگار ہمیشہ ہمارے شامل حال ہوتی ہے۔ ان کی بھی مدد ہوتی گئی کیونکہ ان کا ارادہ محکم تھا اور ان کی نیت میں خلوص تھا۔ تیسرے، امام علیہ السلام ہمیشہ اپنے شیعوں کے حالات سے واقف رہتے ہیں۔ یہ ملنے گئے، امام نے ان کو خود بتایا کہ دیکھو تم اس طرح سے یہاں سے نکلے تھے، یہ تمہارے ساتھ ہوا، یعنی امام اپنے شیعوں کے واقعات سے جو ہے حالات سے واقف رہتے ہیں۔ امام علیہ السلام چوتھا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ امام علیہ السلام ہماری تمام خواہشات کو، آرزوؤں کو جانتے ہیں اور ہمارے لیے جو بہتر ہوتا ہے امام ہمیں عطا کرتے ہیں، اور جو ہم امام سے مانگتے بھی نہیں ہیں اگر ہمارے لیے بہتر ہے امام وہ ہمیں عطا کرتے ہیں، اور جو ہم امام سے مانگتے ہیں اگر ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، جیسے ان کے لیے ان کی خواہش تھی، آرزو تھی حج پہ جانا تھا، لیکن وہاں پہ ان کے لیے جو ہے دشواریاں آتی، سفر کی شدت برداشت کرتے، حج پہ بھی نہیں جا سکتے، امام نے جو ہے انہیں منع کر دیا۔ اور پانچویں، غیبت صغریٰ ہو یا غیبت کبریٰ ہو، ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کسی ٹاپو یعنی آپ سمجھتے ہیں بچوں، آئی لینڈ، جزیرہ جسے کہتے ہیں آئی لینڈ، وہاں پر امام جو ہے وہیں پر ہیں مبنی، امام صرف وہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ امام کہیں ایک جگہ جو ہے فکس نہیں ہے امام، کیونکہ امام نے ایران میں لوگوں سے ملاقات کی، عراق میں لوگوں سے ملاقات کی، دوسرے بہت سارے شہر میں، کنٹریز میں، بین الحرمین میں کسی سے ملاقات کی، حج کے سیزن میں مکہ میں ملاقات کی امام نے، ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ اور دوسرا جو آپ کے سامنے جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ امام جو ہیں صرف اور صرف بڑے بڑے مجتہدین اور علماء کرام سے ملتے ہیں۔ اگر ہم اور آپ بھی دل میں سچے دل سے آرزو کریں، جستجو کریں امام سے ملاقات کی، ملنے کی، تو انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو شاید حضرت ہمیں بھی اپنی زیارت سے مشرف کروائیں گے انشاءاللہ۔ آپ جانتے ہیں کہ ایپیسوڈ کے آخر میں آپ سے 5 سوال پوچھے جائیں گے، آپ لوگ ریڈی ہیں؟ ہم پہلا سوال کرتے ہیں آپ لوگوں سے، ٹھیک ہے؟ اس کے جواب آپ کو ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ بھیجنے ہیں، اور جو پہلے 5 سب سے جلدی صحیح جواب آئیں گے انشاءاللہ ان کے نام جو ہے ہم اناؤنس کریں گے۔ سب سے پہلا سوال کہ ابو سعید غانم ہندوستان میں کون سی جگہ سے تعلق رکھتے تھے؟ مطلب وہ کہاں رہتے تھے؟ ابو سعید غانم ہندوستان میں کون سی جگہ سے تعلق رکھتے تھے، کہاں رہتے تھے؟ دوسرا سوال، ابو سعید غانم بلخ میں جس بادشاہ سے ملے اس کا نام کیا تھا؟ ابو سعید غانم بلخ میں جس بادشاہ سے ملے، جس حاکم سے ملے، اس کا نام کیا تھا؟ تیسرا سوال، ابو سعید غانم کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 12 اماموں کے بارے میں کس نے بتایا اور انہیں ابو سعید نے اپنا استاد بھی کہا ہے؟ وہ کون شخص تھے، ان کا کیا نام ہے، جو ابھی میں نے اس واقعے میں آپ کو بتایا۔ چوتھا سوال، اہل کم کے قافلے کے ساتھ کون سی جگہ پر یا کون سے شہر میں ابو سعید غانم تھے جب امام علیہ السلام کے ایک خادم نے انہیں امام علیہ السلام کے پاس لے جانے کے لیے آواز دی؟ کہاں پر وہ بیٹھے ہوئے تھے؟ ایک جگہ قافلہ پہنچا تھا، وہ بیٹھ کے سوچ رہے تھے، میں نے بھی آپ سے بتایا واقعے میں، کون سی جگہ تھی وہ، کون سا شہر تھا؟ پانچواں اور آخری سوال، ابو سعید غانم نے اپنی زندگی کے آخری دن کون سے شہر میں گزارے جہاں ان کی موت واقع ہوئی؟ یعنی وہ کون سا شہر تھا جہاں پہ لاسٹ پارٹ آف لائف جو ہے انہوں نے اپنی زندگی کے باقی کے دن، بچے ہوئے دن، وہ کون سے شہر میں انہوں نے گزارے اور وہیں پر ان کی وفات ہوئی؟ آپ بچوں کو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بچے زیادہ سے زیادہ اس کمپٹیشن میں حصہ لیں گے، اور آپ نے بہت دھیان سے اس واقعے کو سنا بھی ہوگا، اور انشاءاللہ اس واقعے سے ہم کچھ سیکھ کر آج یہاں سے جو ہے جائیں گے کہ جیسا کہ ہم نے 5 امپورٹنٹ پوائنٹس آپ کو بتایا، انشاءاللہ اسے ہم امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے،
اور سب سے آخر میں ہمیشہ ہمیں اپنی جو بھی حاجات ہے ہمیں شرمانا نہیں چاہیے اور امام سے مدد مانگنی چاہیے اور امام سے جو ہے ہمیں ان چیزوں کو مانگنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم